اللہ الرحمن الرحیم۔ مناقب عمر بن عبدالعزیز کی تشریح کے لیے حوالہ جات اور تشریح لکھنے کا طریقہ آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ اس طرح آپ لکھیں گے آپ کے بہت ہی اچھے مارکس آئیں گے انشاءاللہ، کیونکہ تجربے میں یہ چیز آئی ہے کہ شرح سرمایہ، معاون ادب، ان چیزوں میں لکھنے سے نا پورا پنجاب لکھتا ہے اس کو، لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ جب لکھیں گے آپ کا پیپر ڈیفرنٹ جائے گا تو آپ کے مارکس انشاءاللہ سب سے زیادہ آئیں گے۔ تو آپ ان کو غور کیجئے ان کے اوپر اور ان چیزوں کو لازمی لکھیے گا، یہ بڑے ہی بینیفیشل ہیں، یہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ مناقب عمر بن عبدالعزیز، اب مناقب منقبت سے ہے۔ منقبت کا مطلب ہوتا ہے اولیاء اللہ، اللہ والوں کی، صحابہ کرام کی تعریف، حمد اللہ کی تعریف، نعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، منقبت صحابہ کی، صحابہ کرام کی تعریف، اولیاء اللہ کی تعریف، اللہ والوں کی تعریف، ٹھیک ہے، اور قصیدہ بادشاہوں کی تعریف کو کہتے ہیں۔ تو مناقب منقبت سے ہے۔ منقبت اچھائیاں، بھلائیاں اور نیکیاں، ٹھیک ہے۔ تو مناقب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں، بھلائیاں، اچھائیاں، ان کی خوبیاں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں اب آپ کو پتہ چل گیا کہ مناقب عمر بن عبدالعزیز کسے کہتے ہیں۔ تو وہ تھے ہی ایسے بھلائیوں والے، خوشبوؤں والے انسان تھے، اللہ پاک نے ان کو بہت ہی اچھے اخلاق کا مالک بنایا تھا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں یہ ادھر شبلی نعمانی کی طرف۔ یہ شبلی نعمانی، علامہ شبلی نعمانی کا شمار نثر کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کی تصانیف عالمانہ، محققانہ اور فلسفیانہ استدلال اور انداز کے لحاظ سے مستند یورپی تصانیف سے کسی طرح کم نہیں، اگر یورپ سے ان کا موازنہ کریں۔ وہ بیک وقت شاعر بھی تھے، فلسفی، مورخ، ناقد، ماہر تعلیم، فقیہ اور محدث سبھی کچھ تھے، لیکن ناقدین کے خیال کے مطابق وہ سوانح تاریخ اور تنقید کے مرد میدان ہیں۔ ان کی اہم کتابوں میں الفاروق، سوانح مولانا روم، سیرت النعمان، الغزالی، موازنہ انیس و دبیر اور شعر و عجم شامل ہیں۔ یہ 5-7 لائنیں جو ہے نا اچھی یاد کر لینی چاہیے۔ یہ دوسری جو لکھی ہوئی ہیں آپ کی ہیلپنگ بکس میں، ان سے یہ مختلف ہے۔ تو 5-7 لائنیں ان کی یاد کر لیں تشریح میں، وہ میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کو۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے، عدل بنا جمہور نہ ہوگا، عدل جو ہو تو دیس ہمارا کبھی چکنا چور نہ ہوگا۔ اب یہ آپ لوگ اس میں لکھ سکتے ہیں تشریح میں، ہر 7-8 لائنوں کے بعد حوالہ۔ آپ اخلاق و مروت کے تھے دائی لارب، اور انصاف اور عدل و انصاف کی تھے زندہ تصویر، ٹھیک ہے۔ تو اب میں کسی چیز سے خائف نہیں، مجھ کو ڈر ہے فقط قیامت کا۔ جب قیامت کا ذکر آتا ہے وہ کہتے نہیں کہ میں قیامت کے سوا، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو انصاف کی بات آتی ہے، اے دلو ہو اقرب للتقوی، انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو اب یہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، واللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب جن کے انصاف سے تعمیر جہاں ہوتی ہے، ایسی ہستی بہت کم ہی بے نشان ہوتی ہے۔ ان کے نشان، ان کی باتیں ہر طرف جو ہے نا وہ جاری، ان کی دیکھیں آج کے زمانے میں ان کی باتیں کر رہے ہیں، کتنے 100 سال پہلے وہ آئے۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا آپ یہ بند کی صورت میں ہر 7-8 لائنوں کے بعد بند لکھیں گے تو آدھا پیج آپ کا وہ ہو جائے گا، مطلب 7-8 لائنیں پھر بند، پھر 7-8 لائنیں تشریح، آپ کی لینتھ خود بخود بڑھ جائے گی، کیونکہ امپورٹنٹ ترین سوال ہے یہ، 15 نمبر کا سوال ہے، اس کو 30 سے 35 منٹ لکھنا ہے آپ نے۔ اب دیکھیں، خلیفہ تھے امت کے ایسے نگہباں، ہو گلہ کا جیسے نگہباں چوپاں، سمجھتے تھے ضمی و مسلم کو یکساں، نہ تھا عبد و حر میں تفاوت نمایاں، کنیز اور بانو تھی آپس میں ایسی، زمانہ میں ماں جائی بہنیں ہو جیسی۔ وہ ایسے نگہبان تھے امت کے، وہ لوگ جو تھے، خلیفہ جو ہوتا ہے جیسے گلہ کا، جیسے گڈریا ہوتا ہے نا اس کا، ریوڑ کا بڑا، وہ ہر کسی کو جو ہے نا وہ برابر سمجھتے تھے، کوئی دوسری اقلیتوں کو، دوسری مذاہب کے لوگوں کو، اور وہ آدمی اور غلام اور بادشاہ ان کو وہ فرق نہیں رکھتے تھے۔ کنیز اور بانو تھی، اتنی محبت تھی کہ جس طرح شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پیتے ہیں، کنیز اور بانو تھی آپس میں ایسی، زمانہ میں ماں جائی بہنیں ہو جیسی۔ اچھا، نبی نے کہا جنہیں فخر امت، وہ فخر امت تھے،
عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں خلد کی مل چکی تھی بشارت، مسلم تھی عالم میں جن کی عدالت، رہا مفتخر جن سے تخت خلافت، انہوں نے تخت خلافت کو فتح کیا، فخر کرتا تھا ان کے اوپر، وہ پھرتے تھے راتوں کو چھپ چھپ کر کہ شرمائیں اپنا کہیں عیب سن کر، وہ راتوں کو جاگتے تھے، وہ راتوں کو جاگتے تھے، مجسم عمر ثانی تھے، وہ عمر ثانی تھے، ٹھیک ہے، مجسم تصویر تھے انصاف کی اور محبت کی، اور ان کے اندر جو صلاحیتیں اور خوبیاں تھیں، انہی حوالے سے یہ پہلا سبق آپ کا سیکنڈ ایئر میں دیا گیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کے اندر وہی اوصاف پیدا ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ظلم کی بنیاد پر معاشرہ قائم رہ سکتا ہے، لیکن کفر کی بنیاد پر معاشرہ قائم رہ سکتا ہے، لیکن ظلم کی بنیاد پر نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں ووٹوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ تو یہ ایک وہ ہے کہ انسان کو جو ہے نا انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انصاف کا دامن اگر گیا، معاشرہ پورا گیا تو وہ پورا معاشرہ ہی برباد ہو کے رہتا ہے۔ یہ انصاف کا بہت بڑا سبق دیا گیا ہے، اس کو غور سے دیکھنا ہے، یہ والے پوائنٹس لکھنے ہیں اس کے اندر۔ اب تھوڑا سا میں اسی ویڈیو میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ آپ نے تشریح کیسے کرنی ہے۔ تو یہ سیاق و سباق کے حوالے سے 15 نمبر کا یہ سوال ہے، ٹھیک ہے، 1 جمع 1 جمع 3 جمع 10، یہ 15 نمبر کا آپ لوگوں کا سوال ہے، امپورٹنٹ ترین سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اب سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف کی تشریح، سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف کی تشریح۔ اب حوالہ متن، ٹھیک ہے، سبق کا عنوان، مصنف کا نام، ٹھیک ہے۔ اب سیاق و سباق، اب دیکھیں سبق کا عنوان 1 نمبر، مصنف کا نام، ٹھیک ہے، سبق کا عنوان مناقب عمر بن عبدالعزیز، مصنف کا نام علامہ شبلی نعمانی، 2 نمبر آپ کو مل گئے۔ اچھا، اب سیاق و سباق یہ 3 نمبر کا ہے۔ سیاق و سباق میں متاثر کرنے کے لیے اس کو آپ کو جو ہے نا یہ لکھنے پڑیں گے، ابتدا کی 2-3 باتیں ہیں۔ اب دیکھیں، زیر تشریح اقتباس سبق کے تقریباً ڈیش حصے سے لیا گیا ہے، شامل نصاب سبق، مقالات شبلی، جلد 4 سے ماخوذ ہے۔ اقتباس سے قبل مصنف کہتے ہیں کہ، شروع میں آپ نے اس کو پتہ چل گیا کہ اس بچے نے سبق یاد کیا ہوا ہے، اس کو ازبر یاد ہے کہ اس اقتباس سے پہلے کیا ہے، اس اقتباس کے بعد میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو مطلب کہ جب پیراگراف دیکھیں گے پتہ چل جائے گا۔ اب دیکھو یہ تقریباً 5-7 لائنیں اس سے پہلے کی، اقتباس سے قبل مصنف کہتے ہیں، 5-7 لائنیں، پھر اقتباس کے بعد مصنف کہتے ہیں، کے بعد مصنف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 5-4 لائنیں، 4-5 لائنیں پہلے کی، 4-5 لائنیں بعد کی، یہ آپ کا جو ہے ہو جائے گا سیاق و سباق۔ سیاق و سباق در حقیقت ہے کیا؟ اب دیکھو یہ سیاق و سباق جو ہے نا، ٹھیک ہے، یہ عبارت ہے، عبارت سے پہلے کی 6-7 لائنیں، عبارت کے بعد کی 6-7 لائنیں، عبارت کو نہیں چھیڑنا، اس سے پہلے سیاق پچھلا، سباق اگلا۔ اب اس عبارت سے پہلے کی جو پہلا اقتباس ہے، اس سے پہلے کی 6-7 لائنیں لکھ دیں، اب عبارت کے بعد کی 6-7 یہ اس کا سیاق بن جائے گا، یہ سباق بن جائے گا آٹومیٹکلی۔ مختصر سا خلاصہ بھی اگر ہو جائے نا، مختصر سا خلاصہ، تو وہ بھی آپ کا سیاق و سباق ہو جائے گا۔ اچھا، شروع والا پیرا ہوتا ہے تو مختصر سا خلاصہ لکھ دیں، 13-14 لائنیں لکھ جائیں، لازمی لکھیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ 13-14 لائنیں لکھ جائیں گے تو یہ سیاق و سباق میں آپ کو 3 نمبر وہ دے جائے گا، اسی طرح اس کو اندازہ ہو جائے گا شروع میں کیا ہے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے نا وہ تشریح آتی ہے، تو تشریح کے حوالے سے ہم دیکھتے جاتے ہیں ادھر، ٹھیک ہے۔ اب یہ تشریح ہے، تشریح، ٹھیک ہے۔ تو تشریح میں جو ہے نا یہ دیکھیں 5-7 لائنیں مصنف کے اس کی جو ہے نا آپ لکھیں گے،
مصنف کے 6-7 لائنیں، 5-6-7 اچھی لائنیں جو مطلب کہ تعارف آپ کو دکھایا گیا ہے، وہ اسلوب ان کا دکھایا گیا ہے، وہ آپ جو ہے نا اس میں لکھیں گے۔ پھر نیچے تشریحی طلب اقتباس میں مصنف کہتے ہیں کہ، ٹھیک ہے، اب تشریحی طلب اقتباس میں اسی جو عبارت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اب 2 عبارتیں دی جاتی ہیں، ایک کرنی ہوتی ہے، دونوں نہیں کرنی اس میں سے، ایک کرنی ہے، ایک 15 نمبر کی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح بڑھائیں اس کو۔ اب وہ عبارت ہے، عبارت کو ایکسپینڈ کرنا ہے، آپ نے پھیلانا ہے، تو سبق کے خلاصے کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے اگر یاد کیا ہوا ہے، بک والی ورڈنگ میں یاد کیا ہوا ہے، تو وہی باتیں، وہی چیزیں آپ اس کے اندر لکھنا شروع کر دیں، بس۔ خلاصہ بھی ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ خلاصے والے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ مصنف کے الفاظ ہوتے ہیں، وہ اچھے ہیں، آپ کی سوچ سے، آپ کی اس سے بڑھ کے، آپ اگر اپنے لفظوں میں لکھیں گے، آپ کی نثر میں جو ہے نا وہ نہیں ہوگی، چاشنی روشنی وہ نہیں ہوگی، جو ایک مطلب پختہ پن جو ہے نا ایک مصنف کے اس میں لکھنے کے انداز میں، تو وہی والی باتیں جو ہے نا آپ آگے پیچھے کر کے لکھ سکتے ہیں۔ ہر 7-8 لائنوں کے بعد جو ہے نا آپ نے حوالہ دینا، 7-8 لائنیں لکھ لیں، اس کے بعد کوئی ایک بند لکھ دیا، 7-8 لائنیں لکھی کول لکھ دیا، 7-8 لکھے کوئی کول حدیث لکھ دی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کم از کم 5 سے 6 حوالہ جات آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور 30 سے 35 منٹ اس سوال کو آپ نے حل کرنا ہے، 3.5 4 5 صفحے تشریح کے آپ لکھ جائیں، 13-14 لائنیں سیاق و سباق کے لکھ جائیں، تو اس سوال کو آپ نے اس طریقے سے حل کرنا ہے کہ وہ جو ہے نا جو چیک کرنے والا ہو وہ متاثر ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ کی چیزیں دوسروں سے مختلف ہوں گی، پھر اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا لے گا کہ میں نے اب اسی طرح کا کوئی اچھا پیپر آیا تو میں اس کو زیادہ سے زیادہ مارکس دوں گا۔ تو آپ کا اس کے، کیونکہ یہ جو پیپر ہوتا ہے نا یہ چہرہ ہوتا ہے انسان کا، ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا ہے، غازہ لگانا ہے، اس کو سجانا ہے، کیلی گرافی کرنی ہے، یہ ایک پوری ویڈیو اس کے اوپر میں بناؤں گا انشاءاللہ کہ کیلی گرافی آپ نے کیسے کرنی ہے، آؤٹ لک کیسے دینی ہے، چہرے کو سجانا کیسے پیپر کے، تو وہ پیپر میں وہ آگے پیپر بھی شیئر کروں گا میں جن کے اوپر مطلب پورے کے پورے بنے ہوئے ہوں گے، اور بہت ہی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اردو اس طریقے سے کرنی ہے، یہ نہیں کہ بس آخری رات پڑھنا ہے، ایسے نہیں ہے، اب آپ کو سارا سال پڑھنا پڑے گا، اور مطلب کہ جس طرح سائنس میں محنت کرتے ہیں اردو میں ویسے محنت کریں گے۔